الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم. انجمن رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر دس گھنٹے کی مسلسل جو تھکاوٹ تھی وہ اتر گئی. یہ کیا علاقے کا نام ہے نا؟ تھل کے اس علاقہ اینو میں مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور جیسے شہروں میں بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے اور سن رہے ہوں گے، مگر تھل کے اس ریگستان میں اس عظیم الشان کانفرنس کو دیکھ کر اسٹیج پر بیٹھ کے مجھے یہ گمان ہو رہا ہے کہ تھل میں نہیں بلکہ کسی بڑے شہر میں کانفرنس سے خطاب کر رہا ہوں. گو رات کا کافی حصہ بیت گیا، مگر ذہن میں یہ حقیقت رکھیے کہ تاخیر سے بیان شروع ہوا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے وقت کے قریب وقت کے ہم پہنچنے والے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو میلاد کانفرنس ہے، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو. کسے کہتے ہیں؟ تو جو پیدا ہوتا ہے اس کے والد بھی ہوتے ہیں اور اس کی والدہ بھی. رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا قل هو اللہ احد، کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں. اللہ کس چیز کا اعلان فرمایا؟ میری توحید کا اعلان. اللہ سب سے بڑا اعلان توحید کا اعلان ہے. تو یہ اعلان خود کیوں نہیں کرتا؟ تو رب العالمین نے فرمایا پیارے، میں نے کام کو تقسیم کر کے رکھا ہے. جب تیری بات ہوتی ہے تو میں بولتا ہوں، اور جب میری بات ہوگی تو تو بولے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. فرمایا پیارے تو اعلان فرما دیں کہ اللہ الصمد، اللہ قل هو اللہ احد، تو اعلان فرما دے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس کا باپ. نفی فرما دی کہ رب کا میلاد نہیں، اور رب کے میلاد کی نفی دو پہلوؤں سے کی. کتنے پہلوؤں سے؟ پہلا پہلو یہ کہ اس کے والدین نہیں، اور دوسرا پہلو یہ کہ اس کی اولاد نہیں. اب آئیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد کریں گے تو حضور کا میلاد اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم ذکر کریں کہ میرے آقا کے والدین تھے اور میرے آقا کی اولاد بھی تھی. اب ہم اگر یہ کہیں کہ حضور کا میلاد شان والا ہے، حضور کا میلاد، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور کے والدین بھی شان والے ہوں. نہیں سمجھ آ رہی؟ حضور کے والدین بھی اور حضور کی اولاد بھی، کیونکہ شان والے والدین سے شان والی اولاد پیدا ہوتی ہے. اور اگر انسان عظمت والا ہو تو وہ عظمت اس کی ماں باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور اس کی عظمت کی پہچان اس کی اولاد کی طرف سے بھی، اس کی اولاد کی طرف سے بھی. میں اگر بڑا ہوں، عظمت والا ہوں، تو یقیناً میرے عظمت والے ہونے کی علامت یہ ہے کہ میرے ماں باپ بھی عظیم ہوں گے، اور پھر لوگوں کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کی اولاد بھی عظیم ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو پر عظمت بنانے کے لیے ضروری تھا
اور ضروری ہے کہ حضور کے والدین بھی شان والے ہوں اور حضور کی اولاد بھی شان والی ہو۔ اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، کہ حضور کا ذکر میلاد اس پر بھی اعتراض، حضور کے والدین پر بھی اعتراض، اور حضور کی اولاد پر بھی اعتراض۔ اسلام کی پہچان تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم نے حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز پر اعتراض کر کے اس میں اختلاف پیدا کر دیا، مگر رب کی تائید ان اختلاف کرنے والوں کو حاصل نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ کی مدد اور تائید حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی قدر، حضور کی منزلت اس کو حاصل ہے۔ اس لیے لوگوں کے پروپیگنڈا اختلافات کے باوجود رب العالمین اپنے پیارے حبیب کی شان و عظمت میں دن بدن اضافہ فرماتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ کیوں بے مثل و بے مثال ہیں؟ اس لیے کہ یہ والدین باپ ہے، ماں ہے اس فرزند کی کہ جس فرزند جیسا کائنات میں نہ کبھی پہلے کوئی آیا، نہ اب آئے گا، نہ قیامت تک آئے گا۔ میں تمہید بڑے اختصار کے ساتھ باندھ چکا۔ میں حضور کا میلاد آپ کو سناؤں گا اور اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی قدر، اس کی منزلت سناؤں گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان بیانات کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عقائد کی اصلاح ہوتی جائے، عقائد کی اصلاح ہوتی جائے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب گفتگو کی، بھائی آواز کھینچ رہا ہے، گلا پکڑ رہا ہے، گفتگو فرمائی تو فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو 40 سال کی عمر میں حکم دیا کہ پیارے اب اپنے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا کر بتا دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضور کا ذکر شاید یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بعثت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بعثت۔ بعثت کا معنی اعلان نبوت۔ حضور کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بعثت سے، اعلان نبوت سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو 40 سال پہلے مکہ میں موجود تھے، تو حضور کا ذکر 40 سال پہلے ہوتا ہے جب حضور اپنی والدہ کے شکم اطہر سے باہر جلوہ گر ہوئے تھے۔ آواز کھولیں، گلا پکڑ رہی ہے۔ پہلے ٹھیک تھا، پہلے ٹھیک تھا، اب آپ نعروں میں ضرور ٹائم صرف کریں، مگر اگر وقت کو ہم بچانا چاہیں تو جو بات
آپ کے ایمان کے اضافے کا باعث بنے، آپ بلند آواز سے کہہ دیں تو وقت بھی بچتا جائے گا، اور میں جو 9 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں تو کم سے کم 90 منٹ تو بات کرنی چاہیے نا، یا نہیں؟ تو فرمایا میرے حبیب کا ذکر اعلان نبوت سے مت شروع کرو، میرے نبی کا ذکر شروع کرنا ہے تو شروع کرو 40 سال پیچھے جا کر، جسے میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب ہم نے میلاد پر بات شروع کی تو رب نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب انسان دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، تو اگر ذکر شروع کرنا ہے میرے حبیب کا تو شروع کرو ماں کے پیٹ سے۔ جب ہم نے ماں کے پیٹ سے بات کو شروع کیا تو رب نے کہا کہ ہر انسان ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کی پشت میں ہوتا ہے، لہذا میرے حبیب کا ذکر شروع کرو جب وہ اپنے والد عبداللہ کی پشت میں تھا۔ جب میں نے حضرت عبداللہ سے ذکر شروع کیا، ذکر مصطفیٰ کو، تو پھر آواز آئی کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہر انسان باپ کی پشت میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جن کی عالم ارواح میں ملاقات ہوئی ہوگی وہ دنیا میں آئیں گے، مرنے سے پہلے ملیں گے، مرنے سے پہلے ملیں گے۔ اگر وہ خوشی پر ملے تو خوشی پر ملیں گے، اگر وہاں غمی پر ملے تو یہاں بھی غمی پر ملیں گے۔ اگر وہاں ملاقات نہیں تو فرمایا کہ دنیا میں آ کر ایک دیوار کے پڑوسی بھی ہو جائیں گے تو ملاقات نہیں کر سکیں گے، اور اگر ملاقات عالم ارواح میں ہوئی تو پھر دنیا میں آ کر بھی بود المشرقین بھی ہوا۔ میں جملہ بول رہا ہوں، اگر ایک لاہور میں رہتا ہوا اور یہ سب اس عیون تھل میں رہتے ہوں گے، اگر ہماری ملاقات عالم ارواح میں ہوئی ہوگی تو رب فرماتا ہے کہ دنیا میں ملاقات ہوگی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات عالم ارواح میں بھی حضور کے ذکر میلاد پر ہوئی ہوگی۔ ورنہ میں کہاں لاہور کے شہروں میں رہنے والا، میں تو ایک تو دھند کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد سفر تو ختم ہی نہیں ہوتا، جلوں سے نکلیں تو چلتے جاؤ، جا کے بڑی مشکل سے موٹر وے آتی ہے، پھر موٹر وے پر چڑھو تو پھر وہ جا رہے ہیں موٹر وے بھیرا انٹرچینج، پھر بھیرا انٹرچینج سے ایک سڑک نکلتی ہے سیدھی، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، شاہ پور آتا ہے، اور پھر شاہ پور سے سیدھا روڈ نکلتا ہے جوہر آباد، پھر جوہر آباد سے موڑو ادھر آؤ تو یہ بھی سفر ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھی آج تو ساری رات لگتا ہے حضور کے سفر ذکر کے صدقے میں سفر میں ہی گزرے گی، مگر میں یقیناً آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر میرا ایمان بڑھا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ یہ کیفیت ان قوموں کی ہوتی ہے کہ جن کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو عالم ارواح میں ملے ہوں گے، فرمایا کہ وہ دنیا میں ملے ہوں گے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم عالم ارواح میں بھی ایک دوسرے سے ملے تھے ذکر میلاد کرتے ہوئے، آج اللہ نے ہمیں یہاں بھی آپس میں ملایا ذکر میلاد کرتے ہوئے، اور جو ایک دفعہ ملا ہوگا وہ ایک دفعہ ہی ملے گا مجھ سے،
جو عالم ارواح میں بھی میرے چکر لگاتا ہوگا وہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بے شمار دفعہ ملے گا. وہ اس لیے کہ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں بچے نوجوان کہ جو اکثر پروگراموں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا کہ میرے حبیب کا ذکر باپ کی پشت سے نہ کرو، عالم ارواح سے کرو. فرمایا عالم ارواح میں صرف میرا حبیب ہی نہیں تھا، تم بھی سب وہیں تھے، لہذا وہاں سے بھی نہ ذکر کرو، اس سے بھی پہلے کرو ذکر. اللہ اس سے پہلے تیرے حبیب کا ذکر کہاں سے شروع کریں؟ فرمایا کہ آدم کا ذکر شروع ہوتا ہے. سنیے توجہ سے، آدم کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ رب نے کہا جاؤ مٹی لے کر آؤ. جبرائیل گئے، زمین سے مٹی لینے لگے تو زمین رونے لگی، ترس کھا کے واپس آ گئے. میکائیل گئے، اسرافیل گئے، مٹی جب اٹھانے کی کوشش کی، مٹی روئی زمین، وہ ترس کھا کے رحم کھا کے چلے گئے. رب نے اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ مٹی لے آؤ، میں انسان بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت اسرائیل آئے، مٹی لینے کے جب ارادہ کیا تو زمین روئی، آپ نے کوئی پرواہ نہ کی. آپ نے فرمایا تو روتی ہے یا خوش ہوتی ہے؟ میں نے تو رب کا حکم پورا کرنا ہے. مٹی اٹھائی اور اٹھا کے اللہ کے پاس پہنچ گئے. رب نے پوچھا کیا زمین اب نہیں روئی تھی؟ فرمایا اللہ بڑی روئی تھی. میں نے کہا روتی ہے تو روتی رہے، میں تو رب کے حکم کو پورا کر کے جاؤں گا. جب وہ مٹی آ گئی تو اس سے پھر آدم کا مجسمہ بنایا. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ آدم کے پہلے پتلا بنایا گیا، پھر اسے تراشا خراشا سنوارا گیا، پھر اس میں رب کہتا ہے میں نے اپنی روح پھونکی. جب میں نے اس میں اپنی روح پھونکی تو ملائکہ سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. فرمایا کہ میرے حبیب کا ذکر عالم ارواح سے نہ کرو، اس لیے کہ عالم ارواح سے پہلے تو میرے آدم کا ذکر ہے. اور آدم سے آدم کب پیدا ہوئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ متا وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ تو فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین تھا جب آدم میرے سامنے مٹی اور گارے میں کھیل رہے تھے. اس لیے فرمایا کہ اس عالم ارواح سے پہلے تو آدم کا ذکر ملتا ہے، لہذا میرا ذکر میرے حبیب کا ذکر شروع کرنا ہے تو آ جاؤ آدم کی تخلیق سے شروع کرو. کہاں سے شروع کرو؟ آدم کی تخلیق سے شروع کرو. اب یہاں پر سوال ہوا کہ حضرت آدم کو سجدہ ملائکہ نے کیوں کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رب العالمین نے آدم میں روح پھونکی اور آدم اٹھ کے بیٹھے تو ان کی پیشانی سے نور مصطفیٰ کی شعائیں نکلی. رب نے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، جس طرح ہمیں حکم ہے کہ مسجد حرام کو سجدہ کرو، مگر سجدہ مسجد حرام کی طرف ہوتا ہے، حقیقت میں سجدہ اللہ کو ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح بظاہر سجدہ آدم کے جسم کو تھا، مگر در حقیقت ملائکہ کا سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا. فرمایا یہاں سے شروع کرو میرے حبیب کا ذکر. تو جب حضور کا ذکر آدم کے سجدے سے کیا، آدم کے سجدے سے کیا، تو رب نے کہا ابھی نہیں، جاؤ میرے حبیب کے غلام اور صحابی جابر سے پوچھو کہ حضور کا ذکر آدم کے سجدے سے شروع ہوتا ہے یا اس سے بھی پہلے ہوتا ہے. حضرت جابر بیٹھے ہیں، میرے آقا جلوہ گر ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب تخلیق فرمایا؟ تو فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اے جابر مجھے رب نے اس وقت پیدا کیا
کہ جب بنانے والا خدا تھا اور بننے والا میں مصطفیٰ تھا، نہ زمین و زمان، نہ مکین و مکان، نہ شمس و قمر، نہ بحر و بر، نہ لیل و نہار، نہ نبوت و رسالت، نہ آدم سے عیسیٰ تک کوئی پیغمبر، کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا کہ میں پیدا ہونے والا مصطفیٰ محمد تھا اور مجھے پیدا کرنے والا خدا تھا، کائنات کا ذرہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ فرمایا آؤ، اگر میرے حبیب کا ذکر کی شناخت چاہتے ہو، ابتدا سمجھنا چاہتے ہو، تو میرے حبیب کے ذکر کی ابتدا کائنات کی تخلیق سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق تو کل کی بات ہے، میرے حبیب کا وجود تو رب کے وجود سے اس سے بہت پہلے پیدا کیا گیا۔ اب اتنے پہلو ہیں، میں اختصاراً بات کر رہا ہوں۔ اب آئیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، 63 سال ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے پیارے حبیب، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ ہماری موت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو روح پاؤں کی طرف سے نکالی جاتی ہے۔ جب پاؤں سے نکالی جاتی ہے، پاؤں سے چپٹ جاتا ہے، ٹانگیں ٹانگوں سے چپٹ جاتی ہیں۔ فرمایا یہ رب کی طرف سے مرنے والے کو بیڑیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ موت کی تکلیف کی وجہ سے اٹھ کے بھاگے نہ۔ اور اس حالت میں بھی بندہ کہتا ہے یار کوئی ڈاکٹر بلاؤ، کوئی حکیم بلاؤ، کوئی طبیب بلاؤ، کوئی دم درود کراؤ مجھے، شاید میں بچ جاؤں۔ حالانکہ وہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ملک الموت میری روح نکال رہے ہیں۔ یہ حالت ہے مرنے والے کی۔ مگر جب باری آئی میرے آقا کی تو فرمایا پیارے سارے موت کے سامنے بے بس ہیں، مگر میں نے موت کو تیرے سامنے بے بس بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو یہاں رہیں اور اگر چاہیں تو میرے پاس آ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اب سوال ہوا کہ حضور یہ آپ کے دیوانے کیا کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ دو دن ایسے چپٹے رہتے تھے، وہیں بیٹھنا، وہیں کھانا، وہیں پینا۔ کبھی ضرورت کے لیے گھر جاتے